بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ بڑے اہم ٹاپک پر بات کروں گا، اور وہ ہے تصور دینداری، کہ دینداری کا اسلام میں کیا تصور ہے، اور ہم دینداری کس کو سمجھتے ہیں بالعموم الا ماشاء اللہ۔ مسلمانوں کی اکثریت دیندار اس شخص کو سمجھتی ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے، جو روزوں کا بہترین اہتمام کرتا ہے، اور جو نوافل اسی طرح کے مذہبی ایکشنز کرتا ہے۔ بلا شبہ یہ دینداری کا ایک پارٹ ہے۔ جو کنسپٹ آف دینداری ہے، اور دینداری کا جو کمپریہنسو تصور ہے، کنسپٹ ہے، یہ اس کا ایک پارٹ ہے، مکمل جامع تصور نہیں ہے۔ اگر ایک شخص 5 وقت کا نمازی ہے، پکا نمازی ہے، سال میں رمضان میں 30 روزے پورے رکھتا ہے، اور بڑے اہتمام سے اس کا بڑے ذوق اور شوق اور محبت سے رکھ رہا ہے، حج ادا کرتا ہے، اس کے پاس اگر پیسے ہوں زکوٰۃ ادا کرتا ہے، لیکن جب ہم اس کی سوشل لائف دیکھتے ہیں، جب ہم اس کے گھریلو معاملات دیکھتے ہیں، اور تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے مسلمانوں کی اکثریت اپنے گھریلو معاملات، اپنے اہل خانہ سے، بیوی بچوں سے، شوہر سے کیسے رہنا ہے، اس پہ اللہ کا حکم کیا ہے، وہ تو وہاں پہ ہم اللہ کا حکم دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ شوہر یہ نہیں دیکھتا کہ میری بیوی کے کیا حقوق ہے، میں نے اس کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا، اللہ کا حکم کیا، نبی علیہ السلام نے کون سا طریقہ سکھایا، اور اسی طرح وائس ورثہ نہ بیویاں دیکھتی ہیں، نہ والدین دیکھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، نہ بچے دیکھتے ہیں والدین کے حقوق کیا ہے۔ ان شارٹ یہ کہ ہم گھریلو معاملہ تو اللہ کے چلاتے وقت ہم اللہ کا حکم دیکھتے ہی نہیں ہیں، نبی علیہ السلام کا طریقہ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ جس طرح نماز میں اللہ کا حکم دیکھنا ضروری تھا، عبادات میں ہم اللہ کا حکم دیکھتے ہیں، نبی علیہ السلام کے طریقے کو انشور کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کے طریقے پر فالوئنگ ہونی چاہیے، ادروائز یہ جو نماز کا عمل ہے یہ مردود ہو جائے گا، اور ہم نے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہ کیا۔ تو یہی روح، یہی جذبہ، یہی پیشن، یہی ڈائریکشن، یہی ہدایت، یہی تعلیم تو اسلام نے انسان کو، مسلمان کو، مومن کو اس کے ہر عمل میں یہی ہدایت دی ہے کہ ہر عمل اگر تم نے اللہ کے حکم اور نبی علیہ السلام کے طریقے اور اللہ کی رضا کے لیے کیا تو اب مقبول ہے، ادروائز مردود ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو دینداری کا تصور بنایا ہے، اس میں ہم نے لاشعوری طور پر یا معاشرے کو دیکھی ہم سمجھتے ہیں کہ گھریلو معاملات اللہ کے حکم سے، کہ ہم اس کو وربلی کہتے نہیں ہیں، لیکن ہماری باڈی لینگویج، ہمارا لائف سٹائل بتاتا ہے، وہ یہ بتا رہا، شو کر رہا ہے کہ گھریلو معاملات ہم اپنی مرضی سے بھی چلا سکتے ہیں، اپنی سوچ سے بھی چلا سکتے ہیں، کسی بندے کے مشورے سے بھی چلا سکتے ہیں، اس میں اللہ کا حکم اس قدر ضروری نہیں جس طرح نماز میں ہم دیکھتے ہیں، روزے میں دیکھتے ہیں، تو اس طرح بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں فائنینشیل افیئر، ٹریڈنگ افیئرز، اکنامیکل افیئرز، پولیٹیکل افیئرز، سیاسی معاملات، تو اس میں بھی ہم اللہ کا حکم تو دیکھتے ہی نہیں ہیں بینگ مسلمان۔ اور اللہ کا کلمے کا مطلب یہی ہے کہ، اور کلمے کا مطلب یہ ایک وعدہ، کلمے کا مطلب یہی ہے، یہ اقرار ہے، ایگریمنٹ ہے، یا اللہ میں اپنے سارے معاملات تیرے حکم سے چلاؤں گا، نبی علیہ السلام کے طریقے سے چلاؤں گا۔ لیکن جب ہم نے یہ ایگریمنٹ کیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس ایگریمنٹ کا مطلب کیا، جس لینگویج میں ہے ہم نے اس کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا، ہم نے کہا اتنا کافی ہے، یہ کلمہ کون سی ذمہ داریاں ڈال رہا پتہ ہی نہیں، کون سے فرائض ڈال رہا پتہ ہی نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے تو ہماری لوگوں کے ساتھ جو ہمارے ریلیشنز ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے اللہ کے حکم سے چلانے ہیں، نبی علیہ السلام کے طریقے سے چلانے ہیں۔ تمام سوشل افیئر، جس طرح ہم عبادات میں اہتمام کرتے ہیں، انشور کرتے ہیں، ایک ایک جزیات مائکرو ڈیٹیل میں جا کر
یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے حکم پر عمل ہو رہا کہ نہیں، نبی علیہ السلام کے طریقے پر عمل ہو رہا نہیں، اللہ کی عزت کی قسم، سوشل افیئر میں بھی دین کا، اسلام کا یہی حکم ہے، اور یہی مکمل دینداری ہے۔ اگر ہم اپنے گھریلو، سوشل، سیاسی، معاشی، عدالتی سارے افیئرز کو اللہ کے حکم سے، اپنے تمام فیصلوں کو اللہ کے حکم، نبی علیہ السلام کے طریقے سے کرتے ہیں، تو پھر ہم دیندار ہیں۔ اور اگر کوئی شخص نماز تو اللہ کے حکم کے مطابق پڑھتا ہے، اور روزے تو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق رکھتا ہے، حج زکوٰۃ تو اللہ کے حکم اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کرتا ہے، لیکن اپنے گھریلو، معاشی، معاشرتی اور سیاسی اور یہ سارے پبلک افیئرز، عوامی معاملات، کلیکٹیو افیئرز، اگر اللہ کے حکم سے نہیں چلا رہا، نبی علیہ السلام کے طریقے سے نہیں چلا رہا، تو وہ دیندار نہیں ہے، اس نے دینداری کا مفہوم سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانو گے اور ایک کا انکار کرو گے؟ فما جزاء من یفعل ذلک، تو کیا جزا ہے، کیا سزا ہے، کیا اس کی بدلہ ہے اس کا جو ایسا کرے؟ اللہ فرماتا ہے دنیا میں ذلت اور آخرت میں دردناک عذاب۔ تو یہ اتنا برا عمل ہے کہ دین کے ایک حصے کو پکڑنا اور ایک دین اپنے زندگی میں، ایک زندگی کے ایک حصے کو اپنی مرضی سے چلانا اور ایک حصے میں اللہ کا کی مرضی چلانا۔ تو اسلام نے تو کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو، جو ساری زندگی اللہ کے حکم سے چلانی ہے، کہیں اپنی مرضی ہے، کہیں اللہ کی مرضی اور کہیں لوگوں کی مرضی، یہ اسلام کا پیٹرن ہی نہیں ہے۔ اسلام نے اس سے منع کیا، اسلام نے اس میں عذاب کی وعید دی ہے، لیکن ہم اسلام پڑھیں تو پھر پتہ چلتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔